3:55 پر ہوگی۔ کل سے انشاءاللہ نماز فجر 3:55 پر ہوگی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی غلام، آزاد، مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب پر صدقہ فطر فرض کیا گیا ہے۔ 1 سا یعنی تقریباً 2.5 کلو کھجوروں سے، 1 سا جو سے، اور اس کے متعلق حکم دیا کہ یہ فطرانہ نماز عید کے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ سامعین محترم، روزے کے متعلقات میں سے ایک اہم چیز صدقہ فطر ہے، اور صدقہ فطر کے متعلق 5 باتوں کا سمجھنا بہت اہم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صدقہ فطر یہ ہے کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کس کس نے دینا ہے، کس کس پر فرض ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کتنی مقدار میں دینا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کا مصرف کیا ہے، کس کو دینا ہے، یہ لگتا کس پر ہے۔ اور 5ویں اور آخری بات یہ ہے کہ یہ کب تلک دے سکتے ہیں اور کب تک دے دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے جو بات ہمیں ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ فطر اللہ تعالیٰ نے اس بنا پر رکھا ہے کہ انسان کی جو روزے کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، کمی رہ جاتی ہے، کوئی چھوٹا موٹا بتقاضۂ بشریت گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اللہ نے اس کے ازالے کے لیے صدقہ فطر رکھا ہے۔ آپ نے روزے رکھے ہیں، روزہ رکھ کر کوئی آپ سے غلطی سرزد ہو گئی، ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہوتی ہے، بتقاضۂ بشریت لازماً ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان محسوس کر جاتا ہے، بعض اوقات نہیں کرتا، لیکن شریعت نے اس کا ازالہ کر دیا کہ آپ کے روزے بچ جائیں، آپ کے روزوں کا اجر خراب نہ ہو، آپ کے روزے آپ کو پورے اجر دے سکیں، تو اس بنا پر شریعت نے آپ کے اوپر صدقہ فطر ڈال دیا ہے۔ تو صدقہ فطر کی حکمت یہ ہے کہ یہ آپ کے روزوں کی صفائی ہے، یہ آپ کے روزوں کو جو اندر برائی ہو گئی یا گناہ ہو گیا یا کوئی بھی غلطی ہو گئی، اس کا کیا ہے، ازالہ ہے صدقہ فطر، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر یہ 4 چیزوں کا عمومی طور پر نام لیا جاتا ہے، 4 چیزوں سے دیا جاتا ہے۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا کہ ساعۃ من تمر، کھجور سے 1 سا۔ عربی کا جو سا ہے، عام اگر ہم آپ کو بتلائیں تو یہ تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے، اور یہ 2.5 کلو یہ ایک فرد کی طرف سے ہے، ایک فرد کی طرف سے 2.5 کلو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور سے دے دیا جائے، یا آپ نے فرمایا کہ من شعیر، جو سے دے دیا جائے، یا آپ نے فرمایا کہ گندم سے دے دیا جائے، یا آپ نے فرمایا کہ اس کو کسی اور جنس سے دے دیا جائے۔ یعنی کہ جو چیزیں عمومی طور پر استعمال ہوتی ہیں
ان چیزوں سے دے دیا. منقع کی حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ منقع سے دے دیا جائے. تو جو بھی چیز آپ دیں گے یہ آپ کا اختیاری مسئلہ ہے کہ آپ نے کس میں سے دینا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ صدقہ فطر آپ اس چیز سے دیں جس سے مساکین کا فائدہ ہو. اور ظاہر بات ہے کہ وہ کسی بڑی چیز سے ہوگا، کم سے نہیں ہوگا. مثلا اگر آپ گندم سے دیتے ہیں تو آپ دے تو دیں گے، لیکن گندم سے کتنا دیں گے؟ اس سے یہ ہوگا کہ 2.5 کلو گندم یا 2.5 کلو اس کی قیمت، تو یہ تو تھوڑا بنتا ہے. اگر آپ کھجور سے دیں گے تو اور زیادہ بنے گا، اگر آپ منقع سے دیں گے تو اور زیادہ بنے گا، جو سے دیں گے تو اس کا اور فائدہ ہو جائے گا. تو مراد یہ ہے کہ لوگ ایک ہی قیمت مقرر کرتے ہیں. یہ جو ہمارے ہاں قیمت مقرر کر دی جاتی ہے صدقہ فطر کی کہ جی 120 روپے یا 150 روپے ہے، یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے. کس چیز کا حساب کرتے ہیں؟ یہ لوگ گندم کا حساب کرتے ہیں، آٹے کا حساب کرتے ہیں، اور ایک ہی قیمت سب لوگوں کو بتا دیتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہر چیز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بتلائے کہ ان اجناس سے آپ کو دینا چاہیے. تو بندہ پوری زندگی ایک ہی جنس سے دیتا رہے تو جنس تبدیل کر دینی چاہیے نا ہر سال. تو اس سال آپ نے اگر گندم سے دیا ہے، اس سال آپ کھجور سے دے دیں، آپ چاولوں سے دے دیں، آپ منقع سے دے دیں، آپ کسی اور جنس سے دے دیں، تاکہ کیا ہو، غریبوں کا فائدہ ہو جائے. تو یہ جنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جنسیں بیان فرمائیں. تیسری بات یہ ہے کہ کون کون ادا کرے گا. یاد رکھیں کہ صدقہ فطر ہر بندہ ادا کرے گا. حدیث آپ سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی العبد والحر، غلام اور آزاد دونوں دیں گے. اب غلام سے بڑھ کر تو غریب کوئی بھی نہیں ہوتا. غلام ایک غریب ہوتا ہے، غلام تو غلام ہوتا ہے، وہ تو اپنی ذات کا مالک نہیں ہوتا، اپنے مال کا مالک کیسے ہوگا؟ لیکن اسے بھی حکم دیا گیا کہ وہ بھی کیا کرے گا؟ صدقہ فطر ادا کرے گا. غلام بھی دے گا، آزاد بھی دے گا، عورت بھی دے گی، مرد بھی دے گا، بچہ بھی دے گا، بڑا بھی دے گا، بوڑھا بھی دے گا. اب کوئی بندہ اس سے، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ روزہ رکھنے والے جو ہیں یہ صدقہ فطر ادا کریں گے. بچہ تو روزہ نہیں رکھتا، تو یہ کیوں صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں؟ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کی خاص حکمت یہ رکھی ہے غالباً، اور یہی غالب گمان یہی ہے کہ اللہ غربا کا فائدہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے جو گھر کے افراد ہیں، جتنے بھی افراد ہیں، بچہ ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ عید کی رات کو جو بچہ پیدا ہوگا اس پر بھی صدقہ فطر فرض ہو جاتا ہے. تو صدقہ فطر یہ ادا کرنا ہے، ہر ایک نے ادا کرنا ہے. اس میں کوئی تعین نہیں ہے کہ امیر دے گا غریب نہیں دے گا. بعض لوگوں نے یہ نقطہ نظر نکالا ہے کہ وہ شخص صدقہ فطر دے گا جو زکوٰۃ دیتا ہے. اس کی کوئی دلیل قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو غلام ہوتا ہے یہ زکوٰۃ دیتا ہے، بچہ زکوٰۃ دیتا ہے؟ یہ تو عجیب و غریب کوئی بات بعض لوگ کر دیتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی طرف سے پھر مسئلہ نکال لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس کا کوئی نصاب نہیں ہے. صدقہ فطر کا کوئی نصاب نہیں ہے. صدقہ فطر کا نصاب یہی ہے فقط کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، آپ نے دینا ہے، اور ہر بندے نے دینا ہے. کوئی اس سے فرار نہیں اختیار کر سکتا. امیر ہے، غریب ہے، غلام ہے، آزاد ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، کوئی بھی ہے، اس نے ہر حال میں صدقہ فطر ادا کرنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب سب نے دینا ہے تو دیں کس کو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تسلسل رکھا ہے. آپ کسی مسکین کو دیں گے، وہ کسی اور کو دے دے گا، وہ کسی اور کو دے دے گا. اس طریقے سے یہ چین جو ہے وہ چلتی رہے گی اور سب کا اس سے بھلا ہو جائے گا. یہ سب کو ایک خرچ کرنے کا ایک موقع ہے بہترین صدقہ فطر، کہ غریب بھی خرچ کرے اللہ کے نام پر، غلام بھی خرچ کرے اللہ کے نام پر، بچے کو بھی خرچ کرنے کی ترغیب دی جائے اللہ کے نام پر، تاکہ سارا ایک ماحول بنے کہ رمضان مبارک ہے اور صدقہ فطر ہر بندہ دے رہا ہے. تو صدقہ فطر یہ بوجھ نہیں ہے، نہ صدقہ فطر سے رائے فرار حاصل کرنی چاہیے. اور یاد رکھیں کہ صدقہ فطر فرض ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے. اس کے اندر کسی قسم کی کوئی رعایت کسی کے لیے نہیں ہے. چوتھی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ صدقہ فطر عید کی نماز سے قبل ادا کرنا ہے. جو عید کی نماز سے قبل ادا کرے گا وہ صدقہ فطر اس نے ادا کر لیا، اس کا صدقہ فطر قبول کر لیا جائے گا. جو عید کی نماز کے بعد دے گا وہ صدقہ فطر نہیں ہے، وہ عام صدقات میں شامل ہو جائے گا. عام صدقہ تو بندہ کسی وقت بھی دے سکتا ہے نا، وہ عام صدقہ ہے، وہ صدقہ فطر نہیں. صدقہ فطر آپ کا عید سے پہلے آپ نے دینا ہے. اس لیے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ 2-3 دن پہلے صحابہ کرام اپنے مال سے صدقہ فطر نکال دیا کرتے تھے. تو 2-3 دن پہلے
صدقہ فطر اپنے مال سے نکال دیں. احتیاط یہی ہے کہ پہلے دے دیں 2-3 دن قبل. بعض اوقات یہ رمضان کے شروع میں لوگ دے دیتے ہیں. یہ صحابہ کرام سے یہ بات ثابت نہیں ہے, اسلاف سے یہ بات ثابت نہیں. اسلاف سے جو بات ثابت ہے وہ یہی ہے کہ عید سے 2-3 دن قبل صدقہ فطر دیا جائے, یا اگر ممکن ہو تو عید سے قبل صدقہ فطر دیا جائے تاکہ غرباء اور مساکین کا فائدہ ہو جائے. تو یاد رکھیں کہ صدقہ فطر اس کو اپنے معاملات میں, ضروری معاملات میں لکھ لیں اور اس کو ادا کرنے کا باہر صورت بندوبست کریں. کوئی صورت نہیں ہے کہ اس سے بندہ جو ہے وہ مفر حاصل کر سکے یا فرار حاصل کر سکے. آخری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کی جو تعین کیا گیا ہے شریعت کی طرف سے, شریعت نے اس کے بارے میں بتلایا کہ یہ کتنا دینا ہے. تو یہ 2.5 کلو, وہی بات پھر شروع میں نے بیان کی کہ یہ 2.5 کلو دینا ہے. اب 2.5 کلو ہر شخص اپنے گھر کا حساب لگا لے, اور حساب لگا کر اس حساب سے وہ اس کو تول لے, اور تول کر ہر شخص اپنے گھر کے جتنے افراد ہیں اس کے مطابق. اب دینا کس کو ہے؟ دینا غرباء اور مساکین کو ہے. حدیث کے الفاظ ویسے مسکین کے ہیں, اور بعض علماء یہی کہتے ہیں کہ اس کے لیے مسکین ہی لازم ہے کہ مسکین کو دیا جائے. اور مسکین کی تقسیم کیا ہے؟ مسکین اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے گھر کے اندر ایک وقت کا کھانا میسر ہو, ایک وقت کا کھانا ہو, اگلے وقت کا کھانا اس کے گھر کے اندر میسر نہ ہو. یا بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ جس کے اخراجات زیادہ ہوں اور اس کا آمدن کم ہو, اس کو بھی مسکین کہا جاتا ہے. مثلا اس کے گھر کے افراد جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور اس کی آمدن کم ہے, 100 روپے خرچہ ہے, 50 روپے اس کی آمدن ہے, تو یہ بھی مسکین ہی کی تقسیم میں آتا ہے تقریباً. تو یہ یاد رکھیں کہ صدقہ فطر بہت اہم چیز ہے. صدقہ فطر کی ادائیگی میں کوتاہی, یہ بہت بڑی کوتاہی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے. اس کے احکامات واضح طور پر بیان فرمائے ہیں. کتنا دینا ہے, کس کو دینا ہے, کس نے دینا ہے, ایک ایک بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی, اور کس وقت دینا ہے یہ بھی آپ نے بیان فرما دیا ہے. تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے, ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صدقہ فطر ادا کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی, عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.